سورہ رحمان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ رحمان کو قرآن کے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی دلہن کا نام دیا گیا کہ پورے کی جنت کا نظارہ دیکھنا ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کر لیجئے کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا، نہر بہتی ہوئی کیسی ہوں گی، اللہ کیا کچھ عطا کرے گا۔ حور و غلمان کا تذکرہ ہے، شجر کا ہے، بحر کا ہے، تمام کے تمام قرآن نے اگر جنت کے نظارے کو پیش کیا ہے تو سورہ رحمان کے اندر پیش کیا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے سورہ رحمان کو پڑھ لو تو میں اندازہ ہوگا کہ خدا کتنا رحمان ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا مجمع کی توجہ اگر میرے ساتھ ہے، پیش کروں مفہوم کو۔ اس سورہ کے اندر ایک آیت آئی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے بلکہ لمحہ فکریہ ہے، اللہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ یہ اللہ سوال نہیں کر رہا کہ اللہ کو جواب چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے سوچو تو صحیح، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دو ایسی ہستیاں ہیں جنہیں محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک ہیں جناب ابو طالب، دوسرے ہیں جناب خدیجہ جو محسن اسلام ہیں، جنہوں نے جو کچھ تھا اسلام پہ قربان کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، سارے مجمع کی توجہ ہوگی، میں پورا زور لگا کے ان جملوں کو پیش کروں گا اگر مفہوم ادا کر پاؤں کہ کون ہیں یہ دو ہستیاں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ہیں جناب ابو طالب، جو کچھ تھا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ دوسرے جناب خدیجہ الکبریٰ، جو کچھ تھی دولت اسلام پہ قربان کر دی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا تو ان کے پاس کفن نہیں تھا۔ رسول خدا سے وصیت کی مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجئے گا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ بی بی جس کے کتنے ملازم ہیں، کتنے محل ہیں، کتنا سونا ہے، کتنے اونٹ ہیں، کتنے باغات ہیں، کتنے محل، کچھ بھی نہیں ہے جب وقت وصال، کچھ بھی نہیں تھا بی بی کی انتقال کے وقت، کچھ بھی نہیں تھا بی بی کے بعد۔ عزیزان گرامی، کس پہ قربان کر دیا؟ دین پہ، اسلام پہ، رسول خدا کے دین پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو محسن اسلام ہے جناب خدیجہ۔ جناب ابو طالب آخری وقت میں امیر المومنین، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا یہ عالم تھا کہ سردار تھے۔ جناب ابو طالب جو سردار تھے ان کے اچھے حالات ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ اتنی جناب ابو طالب نے رسول خدا کی خاطر شیب ابی طالب میں سختیاں برداشت کی تھی کہ بعض اوقات کھانا کہہ کے دن نہیں کھاتے تھے، بعض اوقات پتوں کو دھو کے وہی کھا لیتے تھے، کہ ان کی سکن، ان کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی اور جناب خدیجہ کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی کہ ان کی ساری رگیں نظر آتی تھی، اور ان کے پیٹ کے اوپر باقاعدہ کھال اتنی باریک تھی کہ کھانا کھایا ہوا وہ جو درخت کے پتے تھے وہ نظر آتے تھے۔ اتنے کمزور اور نکاحت کے اندر چلے گئے تھے جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، جناب امیر۔ دیکھیں جناب امیر نہج البلاغہ فرما رہے ہیں کہ اتنے جناب ابو طالب نے سختیاں برداشت کی۔ اب محسن اسلام ہے جناب ابو طالب، محسن اسلام ہے جناب خدیجہ۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اب اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوگا جناب ابو طالب سے، جناب خدیجہ سے، اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا۔ آپ دونوں کی محدود حیثیت میں جو کچھ تھا آپ نے میرے حبیب پہ قربان کر دیا۔ میری حیثیت لامحدود ہے۔ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو۔ کہا اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا میرے حبیب پہ قربان کر دیا۔ میری حیثیت لامحدود ہے، میں اپنے لامحدود خزانے سے، اے ابو طالب، اپنے لامحدود خزانے سے جو سب سے قیمتی ہے وہ علی ہے، آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اے خدیجہ، جو سب سے قیمتی میرے پاس ہے وہ فاطمہ ہے، وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں، اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ عزیزان گرامی، اگلی ہی آیت کے اندر ذرا جا کے دیکھیے گا کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندر ہیں جو اللہ کہے گا کہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میں نے ان دونوں کی ازدواج کے لیے حکم دیا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پیغمبر اسلام کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بحر ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ایک ہے علی، دوسرے ہے فاطمہ۔ بینہما برزخ لا یبغیان، کہا کہ نہ یہ کبھی بحر ختم ہوگا، نہ کبھی یہ سمندر ختم ہونے والا ہے، نہ کبھی وہ سمندر ختم ہونے والا۔ اللہ نے ایک برزخ کو رکھا ہے تاکہ نہ علی کی حقیقت ختم ہو نہ فاطمہ کی۔ ختم نہیں ہوتی بات کو۔ اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان سے دو موتی حاصل ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا بلانے کے نام میں، ایک سبز ہوگا، دوسرا سرخ ہوگا۔ سبز کا نام حسن ہوگا، سرخ کا نام حسین ہوگا۔
عزیزان گرامی یہ ہے سورہ رحمان جناب سیدہ کی شان کا قصیدہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.